مولوی نے کہا جی فوٹو بنا اور کہا جی مولوی صاحب کہتے ہیں جی فوٹو لاندے میں کہا بھی فوٹو کی گل نہیں کی مرید سی ماڑا جا نے کہ جی مولوی جی پیسے بھی جیب پاندے ہوندے ہو کہ نہیں کہتے جی وہ تو پائی دے وہ نہیں باہر رکھ دے کوئی لے جائے گا تھی پچھا کو پوچھ لو یہ ماڑا جا نوٹ ہے تمہیں پسندیدہ وڈا نوٹ چنگا لگتا ہے جیسے سانا فوٹو ہے وڈا ہی چنگے لگتے ہیں 1000 والے چنگے لگتے 10,000 والا تو اور چنگا لگے مجال کے کسی اس نے ساڑ چڑیا ہوا کہ حرام ہے بدعت فوٹو اس سے میں نہیں جیب پانا تلاشی لو انہوں دی نماز پڑھ دے جیب فوٹو نہیں ہوتے جو امام نماز پڑھا رہا ہے اس کی جیب میں نوٹ اور فوٹو ہیں کہ نہیں تو پھر جیب فوٹو پا کے نماز ہو گئی کیوں نہیں ہوتی ہو گئی جی کعبے ہو گئی جیسے کتوں رہتی ہے میرے دوستو تانوں ذرا تھکے ہو تھوڑا جا فریش کیتا صحیح بات کر رہا ہوں میرے آقا نے جب عمرے کیے طواف کیے نمازیں پڑھی اس وقت کعبے میں 360 بت رکھی ہوئی تھی مولوی 365 بھی کہتے ہیں کہ غلط ہو کے پھاڑ ڈالا مجھے صحیح پتہ نہیں مولوی صحیح گنے ہیں میرے دوستو بات کرنے کی یہ ہے کہ اگر مومن نماز پڑھے 360 بتوں تب بھی نماز میری صرف میرے آقا نے تو نہیں نہ پڑھی صحابہ نے بھی پڑھی ہوگی بے شک 360 بت پڑے ہوں تب بھی مومن جب خدا کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو سجدہ خدا ہی کو ہوتا ہے کہتے جی قبر ہے یہاں نہیں ہوتا حضور کا روضہ ہے نہیں ہوتا اب پاگل دیا پترا 360 بتوں کے سامنے سجدہ ہو سکتا ہے خدا نو میرے آقا کے روضہ اطہر کے سامنے کیوں نہیں ہو سکتا بات کر تو میرے میرے آقا سے عمرے کے مسئلے پوچھے گئے عمرے کے رونوں کا نہیں کرنا آقا سے عمرے کے مسئلے پوچھے گئے اور مقام کون سا تھا حجۃ الوداع کا مقام تھا موقع حجۃ الوداع کا تھا مقام مینا کا تھا میرے آقا سے پوچھا گیا سرکار عمرے کے کیا مسائل ہیں میرے آقا پہ وہی کی کیفیت طاری ہو آپ لیٹ گئے صحابہ نے اوپر چادر اڑا دی ایک نے دوسرے کو آواز دی آ دیکھ لے روز کہتا تھا میں نے وہی آتی ہوئی دیکھنی ہے چلو سرکار وہی کی حالت سے نکلے فرمایا عمرے کے وہی احکام ہیں جو پہلے تھے عمرے کے وہی احکام ہیں جو اسلام سے پہلے تھے ہن بھی وہی ہیں میری بات سن تو میرے دوستو ہم بڑی شوق سے جاتے ہیں کہتے ہیں جو کعبے کو دیکھے اور پلک چھپنے کے بغیر دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے ساڑی تو پتہ نہیں ہوندی کہ انہوں مکے والے جڑے روز پلک چھکن بغیر ویکھتے ہیں انہوں نے کی بنے میرے محترم دوستو دعاؤں کا مرکز مدینہ ہے میرے سرکار کے قدموں میں جب یہ امت کھڑی ہو کر دعا کرے گی تو امت کی تقدیر بدلے گی جب تک سرکار کے غلاموں کو ان کے قدموں میں نہیں کھڑا ہونے دیتے چاہے مکے کا امام دعا کرے چاہے مدینے کا امام دعا کرے چاہے حج کا امام دعا کرے کبھی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی کر دیں اللہ مسلمانوں کو عزت دے ہر دن پیڑا نہیں آ رہے اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین مکے دا امام بھی تو یہی کہتا ہے حج والا امام بھی یہی کہتا ہے اللہ مسلمانوں نے عزت دے عزت ملتی میرے دوستو دعائیں قبول ہونے کا مرکز تو کوئی اور ذات تھی جہاں لوگوں کو کھڑا ہونے سے منع کر دیا گیا دعاؤں کے مرکز روک دیے گئے دیکھو میرے نبی کریم نے جبل رحمت سے خطبہ دیا تھا کہ نہیں آج کا امام مسجد نمرہ سے دیتا ہے انہیں جگہ بدلا لیجیے بے شک اور بدعت کنوں کہنے آج حج کا امام وہاں سے خطبہ نہیں دیتا جہاں سے میرے سرور کائنات نے دیا تھا لین لالی کی دستیوں کی کون سی کہانی سناؤں صرف ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں بیوقوف سمجھتے ہیں کہ جیسے مرضی ان کو بنایا جائیں اللہ کریم مسلمانوں کو ہوش دے مسلمانوں کو عقل دے بے شک اپنے دین پہ عمل کریں
مگر تمہارے پاس یقین کی دولت ہو کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، تبھی مزہ آتا ہے نا۔ رسماً عمل کرنا اور ہے، اور یقیناً اپنے دین کو صحیح سمجھ کے عمل کرنا اور ہے۔ رسماً عمل کی کیا بات ہے؟ آپ جائیں، آپ غور کریں، میرے آقا میرے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر میرے آقا کو سیدہ عائشہ کے حجرے، سیدہ عائشہ ام المومنین کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ آج کہتے ہیں جی روزے بنانے منع ہے، تو بنے بنائے میں دفن ہونا جائز ہے؟ پھر تو سرکار کی سنت ہوگی، یا صحابہ حجرہ گرا دیتے۔ پھر کہتے ہیں جی بیویوں نے جانا ہے کہ نہیں جانا، وہ بیویوں کی بات کرتے ہو، بی بی ہی کے حجرے میں تو میرے آقا دفن ہوئے ہیں۔ کمال کر دی، بیویوں نے جانا ہے کہ نہیں جانا، بی بی ہی کے حجرے میں میرے آقا دفن۔ فرماتا ہے جب جی چاہتا تھا جاتی تھی، والد صاحب دفن ہوئے جب جی چاہتا تھا جاتی تھی، عمر فاروق دفن ہوئے پھر چادر لے کر جاتی تھی، پردہ کر کے جاتے ہیں، ہاں پردہ پردہ کر کے جاتی، چادر لے کر جاتی۔ تو میرے محترم دوستو، ام المومنین کا یہ ایمان کا تقاضا تھا، وہ جانتی تھی کہ عمر فاروق قبر اطہر سے دیکھتا ہے، اگر مرنے والا قبر سے نہیں دیکھتا تو بی بی کو پردہ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی۔ میری بات غور سے سن، ان منو مٹی سے بندہ دیکھ سکتا ہے؟ یہ میرے آقا نے جو قبروں والوں پر دعا بھیجی، السلام علیکم یا علی القبور، کیا مٹی کے نیچے آواز جا سکتی ہے؟ آواز ہوا کی لہروں پہ جاتی ہے، آواز ہوا کی لہروں پہ جاتی ہے، ہوا کی لہریں مٹی کے نیچے نہیں جاتی۔ دیکھیں، اکثر میں سمجھایا تھا کہ کرہ ہوائی ہے ہی زمین سے 60 میل دور، زمین سے گردا گرد، اوپر نیچے کی کہانی نہیں، زمین گول ہے، اگر اوپر آسمان ہے تو نیچے بھی آسمان ہے، نیچے کوئی اور شے نہیں ہے، زمین گول ہے، کائنات ساری آمنے سامنے ہے۔ یہ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں یہ ساری ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، کوئی اونچائی نہیں، کوئی پستی نہیں، بلندی نہیں، پستی نہیں اس کائنات میں۔ پھر تھوڑے نال فیصلے کرتے رہاں گے کسی وقت میرے دوستو۔ یہ زمین گردش کرتی ہے، دن رات ہوتے ہیں، یہ زمین کی گردش ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ زمین پھر رہی ہے، جو سورج کے سامنے سورج میں آگ کے شعلے ہیں کہ نہیں؟ اس سویر والی زمین سورج کے سامنے جب آ رہی ہوتی ہے تو زمین کے قریب آگ آ رہی ہوتی ہے نا، تو انہوں کی کہتے ہیں نوری ویلا ہے، کی کہتے ہیں تو کیا شے قریب آ رہی ہوتی ہے؟ دسو میں کی کر رہا ہے؟ اللہ تو انہوں سیاح کرے گا۔ صرف مولوی کو پوچھنا، مولوی جی پیر چوری والا پوچھتا سی نور تے نار وچ فرق کی ہے؟ کدے میں بھی پوچھنا، منو سارے مولوی ساری عمر پوچھتے رہے پیرا دس جا، میں بھی انہوں کو پوچھا نور تے نار دا فرق کڈو۔ کیا بات کہاں کچھ اے بھی تو امت کو اعتماد میں لیں کہ نور کہتے کس کو ہے؟ روز امت لڑتی رہی سرکار نورن بشرن چھوڑو، بشر میں چھوڑو، تو یہ دسو نور کہتے کس کو ہے؟ امت کو حق نہیں ہے پوچھنے کا، علماء کا فرض نہیں وہ بتائیں، ساری عمارت تو اسی نور پہ انہوں نے کھڑی کی ہے کہ نور کس کو کہتے اور نور اور نار میں فرق کیا ہے۔ اللہ کریم تانوں بہت سیاح کر دے گا، جلدی جلدی سیاح کر دے گا، خدا تانوں دین دنیا دی ہر رحمت تو نوازے۔ دیر بڑی ہوگی، اے جڑا وقت تبلیغ دا نہیں امتحان دا ویلا ہوندا ہے کہ بندے نوں نیندر آئی ہوئے تے جگائی رکھو کہ بھائی اللہ رسول اللہ محبت ہے تو جاگدے رہو۔ میرے نبی پاک کی سنت ہے جلد سو جانا، جلد سو جانا۔ میں ہی لیٹ ہو گیا، کسی دوست کا پیر بھائی کا، بڑا مظلوم سا پیر بھائی تھا، اسے کچھ دن پہلے ڈاکہ پڑ گیا، اس کی کوئی امداد کرنے کے لیے، اس کا کوئی بھائی بھی شہید ہو گیا ڈاکے میں، تو ان کی امداد کے لیے کھڑا تھا، کوئی بندے بلائے، کوئی یہ کیا۔ تو یہ بھی انسانوں ہی کا فرض ہے نا۔ ساڑی اس قوم دی 25% آبادی ڈاکو ہے، کتنی؟ تقریباً ڈاکو۔
اتنے ڈاکو دنیا دی اور کوئی امت نہیں پیدا کر سکی میں کہنا یہ